پاکستان میں سیاست کا دورہ ہے اور یہ اعزاز پاکستان میں قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کو میسر آیا ہے اور اس انداز میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں تو خیر کوئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مسجد سے لے کے خانقاہ تک، خانقاہ سے لے کے مدارس تک، مدارس سے لے کے بازاروں تک اگر نظام مصطفیٰ کی بات لوگوں کی زبان پہ جاری کی ہے تو یہ فیضان قبلہ میرا مجاہد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کا فیضان ہے کہ مسجد میں آج سے کم از کم 10-12 سال پہلے کوئی میرے جیسا مولوی اگر تقریر کرتے، کوئی ایک بھی حکومت کی طرف اشارہ کرتا تو کئی بندے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مولوی صاحب اسی تمہیں بلایا کہ ماں پیو کی شان بیان کرو، اسی تمہیں بلایا کہ اس جگہ جو آ کے تسی نماز کی گل کرو، اتنے تسی آ کے جناب سیاسی گل شروع کی ہے۔ یہ فیضان ہے بابا جی کا، جنہوں نے کہا ماں باپ کی شان کی بات بعد میں ہوگی، جس نے ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو شانیں دی ہیں، سب سے پہلے اس کی شان کی بات، سب سے پہلے ان کے دین کی شان کی بات ہو، پھر ساری باتیں بعد میں ہوں۔ آئیے جی ہم اس کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے 10 سال مسجد نبوی شریف کے منبر سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کا اور تنفیذ اسلام کا بھی کام لیا، اور صرف مسجد نبوی شریف میں حضور کا نظام نہیں چلتا تھا بلکہ مدینہ کے بازاروں میں بھی رسول اللہ کا نظام چلتا تھا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ مسجد میں دین کی بس بات کرو، مداروں میں مت آؤ، ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو، ہم زبان سے کلمہ چاہے پڑھتے رہے، اسمبلی کے فلور پہ کلمہ چاہے لکھا ہوا ہو، اسمبلی کے دروازے پہ چاہے کلمہ طیبہ ہو، لیکن کلمہ طیبہ کے نظام کے نافذ کرنے کی بات نہ کرو، ورنہ ہماری یہ ساری چوریاں، ڈکیتیاں، یہ بدماشیاں بند ہو جائیں گی، پھر جناب اعلیٰ یہ نظام کیسے چلے گا؟ اور رہی بات آپ کی، آپ کو پتہ نہیں، آپ کبھی وزیر اعظم بنے نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ نظام چلتا کیسے ہے، تو پہلے آپ سیکھیں کہ یہ نظام کیسے ہے، پھر آپ آنے کی بات کریں۔ میں نے کہا اگر یہ سکھانا ہے دین کے مطابق تو وہ تو ہمیں رسول اللہ سکھا دے، اگر نظام مملکت چلانا دین کے مطابق تو وہ ہمیں خلفائے راشدین سکھا دے، وہ ہمیں اہل بیت اطہار سکھا گئے ہیں۔ اور اگر تم اس طرح کا سکھانا چاہتے ہو کہ سڑکوں کے اندر کتنا جناب 100 من سریہ ڈال کے 110 من کا یا 1010 من کا جناب بل بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی سیاست ہمیں نہ ہی سکھائے تو بہتر ہے، اللہ ایسی سیاست سے ہمیں محفوظ رکھے تو بہتر ہے کہ جناب 4 سے 5 انچ کا اگر سڑک کا گولا اب موٹائی میں ہے تو اس کو 10 سے 12 انچ کا بل بنا کے قومی خزانے کے اوپر بوجھ کرنے کا طریقہ اگر ہمیں نہیں آتا تو اللہ ہمیں کبھی یہ نہ ہی سکھائے۔ ہماری دعا ہے ہمیں وہی نظام نافذ کرنے کی توفیق دے جو رسول اللہ لے کے پڑھے قرآن۔ مولیوں تمہیں کیا پتا دیوالیاں ہو جائیں گے، تمہیں کیا پتا دنیا ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، تمہیں کیا پتا دنیا جناب اعلیٰ تجارت بحال نہیں کرے گی۔ ایسی تجارت جو ایمان کا سودا کر کے ہو، ایسی تجارت میں کسی صورت کلمہ پڑھنے والے کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ ایسی تجارت جو ممتاز حسین قادری کا خون بہا کے کی جائے، ایسی تجارت جو مسجدوں سے سپیکر اتار کے کی جائے، ایسی تجارت جو آسیہ ملونہ کو رہا کر کے کی جائے، ایسی تجارت جو رسول اللہ کے غلاموں کو لبیک کے داروں کے جرم میں 8 لاشیں فیض آباد گرا کے، 34 لاشیں کراچی سے وزیر آباد گرا کے، 4 لاشیں حویلیاں گرا کے تجارت بحال کی جائے۔ اللہ ایسی تجارت سے مسلمان کو بچا کے رکھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہا ہے۔ آج میں بابا جی کا بیان سنتا آ رہا تھا تو آپ نے یہ شعر پڑھا،
میرا دل کیا کہ میں وہی شعر آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ جناب اعلیٰ، وہ ڈسکس کرتا ہوں کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تمدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردار، اللہ کو پاپر دیے مومن پہ بھروسہ۔ اقبال کے ساتھ جناب اعلیٰ معذرت کے ساتھ کہ آج اقبال مجسمہ ایمان طور میں میں تیرے شاہیز کو تیرے ترجمان اور تیرے اشارے کو پیش کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کو پاپر دیے خادم پہ بھروسہ، اللہ کو پاپر دیے خادم پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تم یہ کہتے ہو ٹویٹر ہمارے ہاتھ میں، فیس بک ہمارے ہاتھ میں، جناب اعلیٰ یوٹیوب ہمارے ہاتھ میں، یہ سارے چینل ہمارے ہاتھ میں، جیسے چاہے جناب پروگرام کرے، جیسے چاہے تمہیں جناب دنیا کے سامنے رسوا کرے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہو کر کے دیکھ لو، تم نے کر کے دیکھ لیا آیا، تیرے فیس بک تیرے یوٹیوب تیری ساری چیزوں کے اوپر حکومت کے باوجود لبیک کے نعروں کی گونج میں کمی نہیں آئی، 50 لاشیں اٹھا کے بھی لبیک والے اب کیا کہہ رہے ہیں، میری آواز سے نہیں ہے، سپیکر کی آواز سے نہیں ہے، ایک سے ذرا سن لے لبیک عزت بول رہے ہیں کہ امریکہ کی چمچہ گیری سے عزت مل جائے گی، کبھی چائنا کی چمچہ گیری سے عزت مل جائے گی، کبھی روس کی چمچہ گیری سے نا عزت جب بھی ملے گی در رسول سے، وللہ العزت والرسول ہی، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت ایمان والوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پرویز مشرف جن کو خوش کرتا کرتا بلوچستان میں آگ لگا کے گیا، 20 لاکھ بندہ افغانستان میں شہید کروا کے گیا اپنی 20 پالیسیوں کی وجہ سے، وعدہ وزیرستان کو ایک بار کھنڈر بنا کے گیا، پھر جناب پاکستان کے مسجدوں کے سپیکر آج بھی جمعے میں اگر اکثریت سے بند ہے تو یہ لعنت پرویز مشرف کے گلے میں ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی آئے، جس نے دین کے ساتھ ٹکر لی، آج مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں اس کا کوئی نام ہے؟ آج مشرف خان اور غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو تو آج وہ نواز شریف کی طرح، اس وقت تو یہی تھا، وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہو آج آصف سعید کھوسا کدھر ہے، وہ پاکستان کا آرمی چیف ہو، اس لعنت وصول کرنے میں کہ کفر کے کہنے پہ جو اس نے غازی صاحب کو شہید کیا، اس سازش میں وہ بھی شہید، تو یہ لعنت لے کے اگر وہ تمغہ لینا چاہتا تھا، آج پاکستان میں وہ کدھر ہے؟ ساری زندگی
تم عربیوں کی جناب پروٹوکول سیدھے کرتے مر جاؤ گے. پاکستان میں عزت نہیں ملنی. پاکستان میں آج بھی آ کے سروے کرا کے دیکھ لو تمہیں کتنا دنیا چاہتی ہے, اور ایک کانسٹیبل جو حضور کے نام پہ قربان ہوا